السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین و حضرات، میں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تصنیف ٹی وی۔ چلیے ناظرین، رک کرتے ہیں آج کے بلیٹن کی طرف۔ سپریم کورٹ نے تاریخ کی کتابوں میں تاج محل کے بارے میں دی گئی غلط معلومات کو ہٹانے کے لیے دائر عرضی کو مسترد کر دیا ہے اور اس مفاد عامہ کی عرضی پر سماعت کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ سخت تبصرہ کرتے ہوئے عدالت عظمیٰ نے کہا ہے کہ عدالت اس معاملے میں کیسے سماعت کر سکتی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے اس درخواست پر سماعت کرتے ہوئے جسٹس ایم آر شاہ اور جسٹس سی ٹی روی کمار کی بینچ نے عرضی گزار سرجیت سنگھ یادو کی عرضی کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان معاملات پر غور کرنا آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کا کام ہے۔ بینچ نے کہا ہے کہ عدالتوں کو ہر چیز میں مت گھسیٹیں۔ کیا ہم اس بات کا تعین کر سکتے ہیں کہ 400 سال بعد تاج محل کی تاریخ اور اس کے پیچھے تاریخی حقائق کیا ہے؟ جسٹس شاہ نے کہا کہ مجھے اپنی عمر کا بھی علم نہیں، تو ہم ایسی درخواستوں کو کیسے سن سکتے ہیں؟ اس کے بعد درخواست گزار یادو نے اپنی عرضی واپس لے لی۔ بینچ نے کہا ہے چونکہ عرضی واپس لے لی گئی ہے اس لیے اس معاملے کو یہیں پر ختم کیا جاتا ہے۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ جرمنی کی وزیر خارجہ اینا لینا بیئربوک نے مہاتما گاندھی کے مقام شہادت گاندھی میموریل کا دورہ کیا اور باپو کو خراج عقیدت پیش کیا۔ سابق مرکزی وزیر اور درشن سمیتی کے نائب وزیر گوئل نے گاندھی اسمرتی پہنچنے پر اینا لینا بیئربوک کا خیر مقدم کیا اور اس موقع پر انہیں چرخہ پیش کیا۔ بیئربوک نے مہاتما گاندھی کے کمرے کا دورہ کیا جہاں گاندھی جی نے اپنی زندگی کے آخری 144 دن گزارے تھے۔ جرمنی کے وزیر خارجہ اینا لینا بیئربوک نے شہید اسمرت پر مہاتما گاندھی کو گلہائے عقیدت پیش کیا۔ گوئل نے اس جگہ کی تاریخی اہمیت کے بارے میں بھی بتایا۔ بیئربوک کے ساتھ آنے والے وفد کے ایک رکن کے مطابق جرمن وزیر خارجہ سب سے پہلے بھارت میں مہاتما گاندھی کو خراج عقیدت پیش کرنا اور ان کی زندگی سے تحریک لینا چاہتی تھی۔ بیئربوک بھارت کے 2 روزہ سرکاری دورے پر ہیں۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اقتصادی لحاظ سے دنیا کے 20 مضبوط ممالک کے گروپ G20 کی صدارت سنبھالنے کے بعد اس سے متعلق پروگراموں پر اتفاق رائے قائم کرنے کے مقصد سے کل جماعتی میٹنگ طلب کی۔ راشٹرپتی بھون میں منعقدہ اس میٹنگ میں تقریباً 40 پارٹیوں کے صدر اور لیڈروں نے شرکت کی۔ میٹنگ میں وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، وزیر خارجہ ایس جے شنکر، وزیر پارلیمانی امور پرہلاد جوشی، وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن، وزیر تجارت و صنعت پیوش گوئل بھی موجود تھے۔ آل پارٹی میٹنگ میں بی جے پی کے صدر جگت پرکاش نڈا، کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے، ترنمول کانگریس کی صدر اور مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی اور تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن، تیلگو دیشم پارٹی کے صدر چندراوالو نائیڈو نے شرکت کی۔ بیجو جنتا دل کے صدر اور اڈیشہ کے وزیر اعلیٰ نوین پٹنائک، شیو سینا کے لیڈر اور مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے، عام آدمی پارٹی کے سربراہ اور دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال اور شمال مشرقی ریاستوں کے سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ جموں و کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ اور ممبر پارلیمنٹ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو دوبارہ اپنی تنظیم نیشنل کانفرنس کا صدر منتخب کر لیا گیا ہے۔ فاروق عبداللہ کے مقابلے میں کوئی دوسرا امیدوار نہیں تھا، اس لیے وہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ یہ انتخاب سری نگر میں پارٹی کے بانی شیخ عبداللہ کے 170ویں یوم پیدائش کے موقع پر ان کے مزار واقع حضرت بل میں ہوا۔ اس تقریب میں پارٹی کے سینئر لیڈران اور ارکان نے شرکت کی اور نئے صدر کو منتخب کیا۔ قابل ذکر ہے کہ 88 برس کے ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے گزشتہ ہفتے صدر کے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ صدر انتخاب کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے۔ واضح ہے کہ فاروق عبداللہ دہائیوں سے نیشنل کانفرنس کے صدر ہیں اور انہوں نے گزشتہ ہفتے کو پارٹی صدر دفتر نوائے صبح میں لیڈروں اور زعماء کے ساتھ میٹنگ کے بعد اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا۔ فاروق عبداللہ کو سن 1981 میں ان کے والد شیخ عبداللہ نے صدر نامزد کیا تھا اور سن 2002 تک وہ صدر رہے۔ سن 2002 میں عمر عبداللہ کو 2009 تک صدر منتخب کیا گیا تھا، تاہم سن 2009 کے بعد فاروق عبداللہ ہی لگاتار پارٹی کے صدر رہے ہیں۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ اخل بھارتی ہندو مہاسبھا کی جانب سے منگل کو شاہی مسجد عیدگاہ کے اندر ہنومان چالیسا پڑھنے کی قول کے بعد اتر پردیش کے متھرا میں سیکورٹی بڑھا دی گئی ہے۔
ضلع پولیس کے سربراہ نے زور دے کر کہا ہے کہ کسی نئی روایت یا رسم کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ حکام نے پیر کو بتایا کہ تقریباً 1500 پولیس مسلح کانسٹیبلری اور نیم فوجی دستے کے اہلکاروں کو تعینات کیا جا رہا ہے اور کرشنا جنم استان مندر اور شاہی عیدگاہ کے قریب ٹریفک پابندیاں نافذ کر دی گئی ہے۔ صرف اسکولی گاڑیوں اور ایمبولینس کو مستثنی رکھا گیا ہے۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ دہلی کی ایک عدالت نے پیر کے روز کیجریوال حکومت کے وزیر صحت ستیندر جین کے معاملے میں تفتیشی افسر کو نوٹس جاری کیا۔ ستیندر بیورو آف انویسٹیگیشن کے خصوصی جج وکاس دھول نے ستیندر جین کے خلاف الزامات پر سی بی آئی کے دلائل سنے۔ سماعت کے دوران عدالت نے سینئر پبلک پروسیکیوٹر سے کہا کہ وہ جے جے آئیڈل اسٹیٹس پرائیویٹ لمیٹڈ غیر متناسب اثاثوں کی گنتی کی بنیاد اور موجودہ کیس میں کمپنیوں کو ملزم نہ بنائے جانے کے سلسلے میں وضاحت پیش کریں۔ سی بی آئی کے سینئر پبلک پروسیکیوٹر پنکج گپتا نے درخواست کی کہ کیس کے تفتیش افسر کو اگلی تاریخ پر بلایا جائے تاکہ وہ مذکورہ سوالات کے جوابات دینے میں ان کی مدد کرے۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ افریقی ملک نائجیریا کے شورش زدہ علاقے میں مسلح افراد کے ایک گروپ نے مسجد پر حملہ کیا اور 19 نمازیوں کو اغوا کر کے فرار ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یہ واقعہ نائجیریا کی ریاست کاتسینیا کے گاؤں مائیگامجی میں پیش آیا، جہاں مسلح حملہ وروں نے نماز مغرب کے دوران مسجد پر دھاوا بولا اور فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں امام مسجد اور ایک نمازی گولی لگنے سے زخمی ہو گئے، جنہیں مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مقامی پولیس کے ترجمان گیمبو اوسا نے بتایا کہ فائرنگ کے بعد انہوں نے 19 نمازیوں کو اغوا کر لیا اور فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق ہماری ٹیم نے ڈاکوؤں کا پیچھا کیا اور 6 نمازیوں کو اغوا کاروں سے چھڑانے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ دیگر 13 کی رہائی کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ حکام نے بتایا کہ گزشتہ ماہ ریاست کدونا کے دیہات پر ڈاکوؤں کے حملوں میں 15 افراد اور متعدد زخمی ہوئے تھے۔ تو فی الحال کی خبروں میں اتنا ہی۔ ملک اور غیر ملک کی تمام بڑی خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی۔ آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ اللہ حافظ۔